حسین قلب ہے جان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی النبی والہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال صادق علیہ الصلاة والسلام وجعل الشفاء فی تربت وجعل الامامت فی ذریت والإجابة تحت قبته وَاللَّا تُوَدَّ أَعْمَارُ ظَاهِرِي وقال علیہ الصلاة والسلام فی مقام آخر ان عباس ابن علی زق العلم زکا زکا صلوات بر محمد و خوشیوں کے دن میں اور ظاہر ہے ہر ایک مجلس کا بانی ہوتا ہے. آج کی اس مجلس کی بانی دختر پیغمبر ہیں چونکہ امام حسین علیہ السلام بھی بی بی کے فرزند ہیں اور ان سے بڑھ کر مولا عباس جناب زہرا کے فرزند ہیں. تو ہم نے یہ جو جشن پیش کرنا ہے یہ جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میں نے کئی جگہ کہا کہ اوورآل آپ عزاداری سید الشہداء کا کوئی کام بھی جب کریں اس کی نیت کریں باقاعدہ کہ یہ میں کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ بطول راضی ہوں اور جب بطول راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا. بہرحال جی ایک قصیدہ سید الشہداء کا ایک قصیدہ مولا عباس علیہ السلام کا اور یہ دونوں قصیدے امام صادق علیہ السلام نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی 4 مصرے مولا امام حسین السلام کے قصیدے کے اور ایک ہی مصرع مولا عباس علیہ السلام کے قصیدے لیکن شاکار ہے وہ مصرع. ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا بہت ہی تھوڑے سے ٹائم میں اور آپ کو پتہ ہے ہر مجلس کو مجھے امام زمان سے بھی کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی میں جوڑوں گا لیکن بہت جلدی سے. پہلے یہ کہ یہ جو کیک کاٹا گیا آپ خوش ہیں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے واقعاً. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے واقعاً بڑا کام ہے روزہ رکھنا بڑا کام ہے لیکن یہ جشن خوش ہونا یہ لائٹنگ یہ کچھ یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اسے رسم سمجھ کرنا کیا کریں اسے عبادت سمجھ کر. میں بڑی پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں. پانچویں امام نے فرمایا ان مشیتنا ثلاثۃ اصناف فرمایا ہمارے نام لیوا 3 طرح کے ہوں گے. صنف یتزینون بنا ایک ہوں گے فیس بک والے نام لیوا جو ہمارا نام خالی سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے. کربلا جائیں گے تو تصویریں دنیا دیکھیں گی کہ صاحب بہادر کربلا پہنچے تھے اتنا محمد حسین السلام کو ٹائم نہیں دیں گے جتنا فیس بک کو ٹائم دیں گے. جو ہمارا نام خالی زینت اور کومنٹس کے لیے استعمال کرتے فرمایا ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. صنفن یستاکلون بنا فرمائے کیسے ہمارے نام لیوا ہوں گے جو ہمارا نام بیچ کر کھائیں گے ہم ان کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. بولا پھر آپ کس کو کلیم کرتے ہیں؟ یہ جو آج کیک لایا گیا یہ جو آج خوش بیٹھے ہیں چراغاں کیا ہوا ہے سرکار نے فرمایا صنفن منا ولینا تیسری قسم کا آغاز بھی ہمال محمد سے انجام بھی ہمال محمد پہ. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا وہ ہمارے غم والے دن غم مناتے اور ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. دیکھیں نا خود یعنی تبلیغ کے طریقہ کار چینج ہونے چاہیے. آپ امام برگاہ کے اندر پروگرام رکھیں باہر کسی کو خبر کوئی نہیں ہے کہ کون سا دن منا رہے ہیں. آپ مہربانی کریں یہ کام کریں. مطلب ہے آپ محلے کے اندر یہ کہ چلو یہ آپ کا سیکٹر ہے سیکٹر میں مطلب ہے آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کچھ چاکلیٹیں بانٹے یار کل پرسوں ٹافیاں بانٹے گلی میں کھڑے ہو کر ہر آنے والے بچے کو کہ چاکلیٹ لے لو اور جاتے ہوئے کہے کہ یہ مولا امام حسین السلام کی ولادت کی خوشی ہے. یہ بہت بڑے کام ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے. میں زیادہ آپ کو اس میں جا نہیں سکتا زیادہ سے آگے بڑھتا ہوں. وہ قصیدہ کون سا ہے جو سید الشہداء کے بارے میں ایک پہلے ایک بات کلیئر کر دوں.
کہ اللہ کی ذات کے بعد مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، بالکل لکھ لے کوئی پاک پیغمبر جیسا نہیں ہے، لیکن خالق نے باقی 13 معصوموں کو کچھ ایسی خاص فضیلتیں دی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں تھی۔ انہیں کہتے ہیں خصائص، یعنی مخصوص فضیلتیں۔ جناب سیدہ کی مخصوص فضیلتیں، ایک اشارہ کرتا ہوں میں جلدی سے، لیکن ہم توجہ میری طرف رکھتے ہیں۔ جناب سیدہ کے بارے میں نبی فرماتے تھے کہ منا حوراء و انسیہ، فرمایا انسانی فرشتہ ہم آل محمد میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا انسانی فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میری بیٹی بطول۔ عرض کیا کہ دیکھیں نا یہاں جوش خطابت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آتا ہے، میں سپیکر پھاڑ دوں اگر میں زور لگاؤں، لیکن یہ خود دیکھیے کلام معصوم کی اپنی تاثیر دیکھیے، خود اس کے اپنے اندر وزن ہے۔ مولا حوراء انسیہ کیسے ہوتا ہے؟ خالق حضرت نے فرمایا ان اللہ لما خلق نوری، جب خالق نے میں مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا، فرمایا اس کو آدم کی صلب میں بھیجا، نوح کی صلب میں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں بھیجا، عبد المطلب کی صلب تک ایک نور تھا، پھر 2 برابر حصوں میں بٹا، آدھا نبی بنا آدھا علی بنا۔ کیا علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ فرمایا ان اللہ لما خلق النور فاطمہ، خالق نے جب میری بیٹی کے نور کو خالق فرمایا اسے ایک ایسی فضیلت دی جو میں اور علی کے نور کو بھی نہیں دی۔ مولا وہ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا اضاف ذلک النور الی شجرۃ من شجر الجنہ، اس نور کو نہ آدم کی صلب میں بھیجا، نہ نوح کی صلب میں بھیجا، نہ ابراہیم کی صلب میں بھیجا، جنت کے درخت پہ امانت رکھ دیا۔ لما اورجا بھی، جب مجھے معراج کروائی گی، حکم خدا ہوا کہ ثمرۃ من ثمار تلک الشجرہ، حبیب اس درخت کا پھل کھا، میں نے وہ پھل کھایا، نور فاطمہ سیدھا جنت سے صلب محمد یا رسول اللہ یا اللہ اور کتاب ہے پوری الخصائص الفاطمیہ، 2 جلدی کتاب ہے، اب تماشا 1 جلد بھی کوئی نہیں پڑھتے، یہ 2 جلدی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خصائص الامام، مولا کائنات کی خاص فضیلتیں وہ بھی ہیں، کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ مولا کائنات کی مخصوص فضیلتیں، ایک ذاکر جو ہے بیچاروں کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں، مطلب زیادہ کافی ساری غلط ہوتی ہیں اور کوئی بائی چانس ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو لگ گیا تیر تو نہ لگا تو کباب تو کے بڑے مزے کے لگتے ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کے ذکر کے بغیر مجلس مکمل، یہ بات میں مان چکا ہوں، اور مانی محسن ملت کے جنازے پر، شیخ محسن صاحب قبلہ کے جنازے پہ شفا صاحب نے ایک حدیث جو میں نے کئی بار پڑھی، لیکن ظاہر ہے میرا پڑھنا اور شفا صاحب کا پڑھنا اور ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو شفا صاحب نے اس کو کمال طریقے سے پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ علی کا ذکر اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر کفارہ گناہ ہے، کفارہ اللہ صلی اللہ اس کو سمجھے کفارہ گناہ ہے۔ یہ میں نے خود یہ روایت مجلسوں میں پڑھی ہے، لیکن شفا صاحب جیسی میں نہیں پڑھ سکا، اور ان سے سنا در سنیے وہ کیسے، میں نے پڑھا لیکن انہوں نے اپنے رنگ میں پڑھا۔ انہوں نے کہا ان اللہ جعل علی ابن ابی طالب فضائلہ لا توصى کثرۃ، خالق نے میرے علی کو ایسی فضیلتیں دی ہیں جن کی گنتی اتنی زیادہ اللہ کے علاوہ شمار کو نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، سمجھنا نہیں یار، سمجھنا نہیں، علی اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، فرمایا جو علی کے فضائل پڑھتا ہے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس اگلے پچھلے کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، میں ایک اشارہ کروں گا کہ یہ اگلے کیسے بخشے جاتے، ذرا سنیے گا۔ پھر شفا صاحب نے جو ایک نئی بات کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا، اور یہ میری بھی درخواست ہے آپ سے، آپ نیکسٹ ٹائم جب مجلس میں آئیں کوئی ڈائری
اسپیشل، یہ مطلب رف کاغذوں پر لکھ کر لانا منقبت، یہ زیادتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. یہ مطلب ہے ایک محترم پڑھ رہے تھے، اشتہار تھا، پتہ الیکشن کون سا دوسری طرف لکھا ہوا تھا، نہ کریں یہ کام. ایک اسپیشل ڈائری بنائی، اسپیشل ڈائری. آیت اللہ مری ندفی ایک کالی قمیص اسپیشل رکھی ہوئی تھی، شرٹ بلیک شرٹ رکھی ہوئی تھی، وہ عزا کے ایام میں پہنتے تھے. ایک رومال تھا جس میں آنسو محفوظ کرتے تھے، وہ دونوں اپنی کفن میں رکھوائے تھے. آپ ایک ڈائری اسپیشل بنائیے. منقبت خان ماشاءاللہ بیٹھے، اچھا ماشاءاللہ سب نے پڑھا، ڈائری اسپیشل ہو. اس ڈائری کے اندر آپ مولا کائنات کی کوئی ربائی ہے وہ لکھ دیں، ربائی اچھی پڑھتے ہیں وہ لکھ دیں. اچھا مولا کائنات کی شان میں کوئی حدیث ہے لکھ دیں، کوئی آیت ہے آیت کی تفسیر لکھ دیں. اس سے کیا ہوگا ذرا سنیے گا. فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ، سرکار نے فرمایا لم تزل الملائکۃ تستغفر لہو ما دام لذالک المکتوب رسم. فرمایا جو بندہ میرے علی کی فضیلت لکھ کر دنیا سے چلا جائے گا، سرکار نے فرمایا جب تک کاغذ پہ سیاہی رہتی ہے اللہ کے ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. میں کیسے اہل سنت امام کی بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے مولا کائنات کے مخصوص فضیلتوں پر کتاب لکھی پوری، اور ان کو علی کے فضائل پڑھنے کے جرم میں شام کے ممبر پر اتنا مارا گیا وہ وہی شہید ہو گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ان کی کتاب ہے خصائص الامام، اردو ترجمہ آ چکا ہے، اپنی پڑھنے کو لے کے ترجمہ آیا اردو کے اندر، خصائص الامام علی ابن ابی طالب. اس میں مولا کائنات کی مخصوص فضیلتیں لکھی ہیں جن میں کوئی علی کے ساتھ شریک نہیں ہے. اس میں سے ایک لکھی کہ کعبے میں ولادت علی کے علاوہ اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا ہے. ایک دوسرا کہا کہ یہ جو علی ابن ابی طالب کی دوسری مخصوص فضیلت یہ ہے کہ علی کائنات کا پہلا بچہ ہے جس نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. اب میں یہ پھر کبھی آئے تو آپ کو سناؤں گا اس کی وجہ کیا ہے. ایک اشارے چلو کر لیں تو پھر پتہ مجھے یاد بھی نہیں رہے گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک دوست کی میری دعوت تھی، میرے کزن ہے، اس نے پہلے بکرے کا گوشت، پہلے اس کے ڈھکن اٹھایا، وہ ہم نے کھا لیا، پھر کہا چکن کھاؤ. میں نے کہا اللہ کے بندے بکرے کے بعد چکن کون کھاتے ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد جب اٹھا کر علی نے مولا کائنات کو 3 دن اللہ کا مہمان رہ کر تو فرمایا کہ محمد بیٹا تیرے بھائی نے کھایا ہی کچھ نہیں ہے. ادخل اللسان فی فی علی، نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی، اتنا سواد آیا، اتنا سواد آیا. اس کے بعد ماں نے کوشش کی، دودھ نہیں پیا. دائیاں لائے گی، فخر موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا. جب بھی علی ابن ابی طالب کو بھوک لگتی نبی اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالتے. یا علی اللہم صلی اللہ. بس کعبے میں ولادت مخصوص فضیلت، کسی عورت کا دودھ نہ پینا مخصوص فضیلت. سمجھ آ رہی ہے میں؟ اچھا جی، اب سید الشہداء کی مخصوص فضیلتیں کون سی ہیں؟ بہت ساری ہے. ایک پوری کتاب ہے، اپنی کو نہیں پڑھنی، میں نام لے لیتا ہوں. کتاب کا نام ہے الخصائص الحسینیہ. اردو ترجمہ مجھے نہیں معلوم آیا یا نہیں آیا، اردو سے میرا اتنا لینا دینا بھی کتابوں سے کوئی نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی ہے، اور ایک اور کتاب بتاتا ہوں، آپ نے وہ بھی کوئی نہیں پڑھنی، عدت الدائی کتاب کا نام ہے. یہ شیعہ کی دعا کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب، مفاتیح الجنان سے بھی پہلے کی کتاب، حتیٰ کہ وسائل شیعہ سے بھی پہلے کی کتاب. ٹھیک ہے، ابن فہد دلی نے اس کی کتاب کو لکھا، کمال کتاب لکھی. اردو ترجمہ میرے علم میں نہیں آیا کہ نہیں آیا. اس میں لکھا ہوا کہ تیرے چھٹے امام فرماتے قصیدہ شروع ہو گئی، تمہید ختم، قصیدہ شروع. فرمایا خالق نے میرے دادا حسین کو کربلا کی قربانی کے صلے میں 4 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں تھی. پہلی فضیلت جعل الامامۃ فی ذریۃ، حسن بھی علی کے بیٹے ہیں، حسین بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن خالق نے امامت نسل حسین میں رکھ دی. پھر سرکار نے فرمایا وجعل الاجابۃ تحت قبۃ، فرمایا خالق نے ہر دعا کی قبولیت کو گنبد حسین کے نیچے رکھ دیا. ہم لوگ کربلا جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، یقین جانیے آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کربلا.
کربلا جانے کے لیے معرفت چاہیے. من زار الحسین عارفا بحق وجبت له الجنہ. جو حسین کے حق کی معرفت رکھ کے کربلا جاتے ہیں اس پہ جنت واجب ہوتی ہے. ہر کربلا جانے والے پہ جنت واجب نہیں ہوتی. لیکن آپ کو جب علم ہے کہ کربلا جانے کے لیے وہاں گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ذرا ڈیسائیڈ کر کے جائیے وہاں جا کر مانگیں گے کیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں مانگیں گے کیا. الحدیث المومن کیس. مومن حساب کا بڑا باریک ہوتا ہے. توجہ, حساب میں بڑا باریک ہوتا ہے. اسی لیے علماء کا ہونا ضروری ہے. یہ علماء سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت زیارت حسین کیا ہے. میں ایک اشارہ آپ کو دیتا ہوں. ایک ایران کا رہنے والا مومن پہلی دفعہ مشہد روانہ ہوا, عالم دین کو ملا قبلہ میں مشہد جا رہا ہوں, رہنمائی فرمائیے. انہوں نے فرمایا جب تیری امام رضا علیہ السلام کی گنبد پہ پہلی نظر پڑے گی 3 دعائیں جو مانگے گا اللہ قبول کرے گا. وہ بندہ سوچتا رہا میں اللہ سے کیا مانگوں گا, امام رضا کا صدقہ. لیکن جب مانگا تو کمال کر دیا. مانگا تو کمال. پتہ کیا مانگا؟ جیسے گنبد پر نظر پڑی نا, اس نے کہا یا اللہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ پہلی 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تیری نبی کی بیٹی کے بیٹے کی قبر ہے, میں 3 نہیں خالی ایک چیز مانگوں گا. وہ ایک چیز کیا مانگی؟ کہا میں آج کے بعد جو دعا مانگوں قبول ہو جائے. سوچ سمجھ کر جائے اللہ سے وہاں کیا مانگیں گے. امام حسین علیہ السلام کا صدقہ. ایک میں تھوڑی سی آپ کو مطلب ایک ٹپ دیتا ہوں کہ آپ نے باقی جو مرضی ہے مانگی گنبد حسین کے نیچے جا کر, لیکن ایک ٹپ دیتا ہوں وہ ضرور مانگنی ہے. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. کیا ہے وہ؟ یہ 2 چیزیں ضرور مانگیے. سب سے پہلے ظہور امام میں تاجیل کی دعا. اس کی امام زمان نے شکایت کی ہے. آیت اللہ وحید بیبانی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جب امام حسین صاحب کی قبر پہ پہنچا میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا. ایسے دیکھا تو امام زمان. فرمایا وحید بیبانی گلا کرتے ہیں, میں پشاور میں ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, کوئٹہ میں ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, اور یہ امام آ ہی نہیں رہے, پتہ نہیں کب آئیں گے اور کتنا ظلم بڑھے گا یہ آئیں گے. فلسطین میں وہ کیا حالت ہوگی, یہ کتنے آج یعنی کتنے مہینے ہو چکے ہیں, ہر روز روزانہ کی بنیاد پر 300 400 بندے شہید ہو رہے ہیں, وہ کب آئیں گے. امام زمان آ ہی نہیں رہے. فرمایا بیبانی ذرا ان سے پوچھو نا میرے چاہنے والوں سے, میرے ظہور کے لیے کردار سازی چلو مشکل کام, خمس ادا کرنا بڑا مشکل کام, نمازی بننا مشکل, آنکھ میں حیا پیدا کرنا مشکل کام, لیکن فرمایا سب سے آسان کام تھا دعا مانگنا. فرمایا یہ میرے دادا حسین کی قبر قبولیت دعا کا مقام ہے. بیبانی غور سے سن, 800 بندہ جمع ہے, ایک بھی میرے لیے دعا نہیں کر. آیت اللہ وحید بیبانی کہتے ہیں جب حضرت فرمایا نا غور سے سن, میری سماعت کی طاقت بڑھ گئی. کہا مجھے 800 بندوں کی الگ الگ آواز آ رہی تھی, یا اللہ حسین کا صدقہ اولاد دے, یا اللہ اچھا روزگار دے بچوں کو, یا اللہ قرضہ اتر جائے, یا اللہ گاڑی نہیں آ جائے, یا اللہ گھر مل جائے, فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ. ہر بندے کو اپنے مسئلے یاد تھے, امام زمان کسی کو یاد تھے. اور ایک میں جملہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں, یہ ایک اہل سنت بھائی چلا اصفہان سے, 10ویں امام کا زمانہ, اور جب وہ پہنچا نا یہ وہ جو متوکل خبیث کی اس یعنی دربار میں جب پہنچا دیکھا دروازہ بند ہے. لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ بس ایک سیدزادہ ہے, اس کی یہ حاضری ہے اس لیے دروازہ بند ہے. اتنے تک آواز آئی کہ ابن رضا امام رضا کا بیٹا آ گیا. تو جیسی نظر پڑی نا اس اہل سنت بھائی کی امام علی نقی علیہ السلام پر, اس نے کہا یا اللہ میری کوئی دعا قبول نہ کر, میرا کوئی مسئلہ حل نہ کر, اس سید کو بچا. دل میں کہا. امام علیہ السلام کی سواری پاس سے گزری, فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی. پوائنٹ میرے پاس باتیں بہت ساری ہیں میں لیکن جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تو نے ایک دعا مانگی ہے نا میرے لیے, جو 3 مسئلے تو لے کر آیا ہے میں حل کرتا ہوں. فرمایا میں تیرے لیے 3 دعائیں مانگتا ہوں, کثر اللہ لک المال والابناء وطول لک العمر. اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ بچوں کی صف عطا فرمائے, خالق اتنا دے شمار نہ کر سکے. اور اللہ نے 3 دعائیں قبول کی. اس بندے کی 3 دعائیں امام علیہ السلام کے اس کے حق میں قبول فرمائے. کیا کہنا چاہتا ہوں,
اس کا اس نے اس وقت کے امام زمانہ کے لیے دعا مانگی، تو اس وقت کے زمانے کے امام نے اس کی دعائیں اپنے ذمے لے لی، بندہ مومن بھی ہو گیا بعد میں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی دعا اپنی مانگنی ہے نہ کربلا جا کر یا پاکستان میں بیٹھ کر اپنی خالی حاجتیں دل میں رکھ، اپنے لیے نہ مانگ، تو یوسف زارا کے لیے دعا کر، پھر زمانے کا امام جانے تیری دعا کر۔ اللہ صلی اللہ۔ ایک چیز آپ نے زور امام کی دعا کی، ایک چیز، اور دوسری میری درخواست ہے جب بھی کربلا جائے اللہ سے امام زمانہ کی محبت مانگیں۔ ہم پاکستانی قوم امام زمان کے ساتھ کی تڑپ میں بہت پیچھے ہیں اور ہم پڑھنے والے قصوروار ہیں۔ ہمارا وہ حشر ہوگا مجلس سے پڑھنے والوں کا، آپ کو میرا وقت یہ میرا ٹائم نوٹ کر لے آج، یعنی ہم لوگ آپ کو امام زمان سے اشنا کرنے میں بری طرح ناکام ہے مجلس سے پڑھنے والے، اور آپ کا ہوگا ہمارا اشر آپ سے بھی برا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ اللہ سے دعا مانگیں، وہاں جا کر یا اللہ مجھے زمانے کے، اور وہ دعا کمال کا جملہ وہ کمال ہے یار، اس کو کم از کم اپنی نوافل کے اندر شامل کرو، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا۔ دیکھو نا کئی بندوں کو ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا ایک ڈش کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ ڈش کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی محبت کا ذائقہ عطا فرما۔ میں اس کو پتہ کیسے کہتا ہوں، جو میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں، اب یوں دعا مانگے، اللہم اجعل قلبی بحبک وحب ولیک متیما، پروردگار مجھے اپنی اور زمانے کی محبت کی، زمانے کے امام کی محبت کی مٹھاس عطا فرما۔ خدا سے مانگے جا کر کہ آپ کا دل تڑپے امام زمان کے لیے، آپ کو کمی محسوس ہو، یہ دو آپ نے دعائیں مانگنی۔ ختم کروں میں، بس دو جملے خالی باقی بچ کے سید الشہداء کے، اور ایک قصیدہ سپیڈ سے پڑھوں گا، سرکار وفاق اور آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ حضرت نے فرمایا تیسری میرے جد حسین کو جو خالق نے فضیلت دی ہے، فرمایا وَجَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، قبر حسین میں ہر لا علاج بیماری کی شفا رکھتی ہے۔ فرمایا جب کربلا جاتے تو خاک کربلا لے آیا کر۔ مولا کیوں؟ فرمایا دو کام کر خاک کربلا کے ساتھ، توجہ، اللہ پوتا پوتی بیٹا بیٹی دے نہ، اس کو گھٹی ڈال خاک کربلا کی۔ حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، فرمایا اپنے بچوں کو خاک کربلا کی گھٹی ڈال، فَإِنَّهُ أَمَانٌ، فرمایا جو بچہ دنیا میں آتے ہی خاک شفا کی گھٹی لے لیتا ہے، فرمایا صادق آل محمد اس کی ضمانت دیتا ہوں یہ بچہ شر شیطان سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی کربلا کی خاک پہ سجدہ کر۔ بولے سجدے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لکڑی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، کاغذ پر بھی ہو جاتا ہے، اچھا وہ جو پتے کھائے نہیں جاتے ان پہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو مولا یہ اس کربلا کی خاک پہ سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا بہا تمام الصلاۃ، تیری نماز میں کئی ایسے عیب ہوتے ہیں جس کی طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوتا، فرمایا جب تو کربلا کی خاک پہ سجدہ کرتا ہے اللہ تیری نماز کے سارے عیب ختم کرتا ہے۔ آخری جملہ سید الشہداء کا، میں نے آپ کو کہا کہ میں اتنا تھوڑا پڑھوں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ فرمایا چوتھا، اللہ تودع اعمار زائری، امام حسین کی زیارت کا تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، اس پہ تھوڑی توجہ فرمائیں زیارت پر۔ میں ایک چیز ہمارے لوگ یقین جانیے وہ کربلا جاتے اور پتہ نہیں کیسے کربلا جاتے۔ میں ایک دفعہ 2 سال پہلے زیارات پہ گیا تو بھائی اقبال حسین کوٹدی والے کے ساتھ، فیملی کے دونوں ہماری تھی، مل کر ہم گئے۔ وہاں پر ہوا کیا کہ وہ میری مسز بھی ساتھ تھی، تو وہ ادھر یعنی کافی دیر ہوگی وہ انٹر نہ ہو سکی حرم امیر المومنین میں، ہم کھڑے تھے آگے، کافی دیر بعد آئی، میں نے کہا کیا ہو؟ انہوں نے کہا کچھ خواتین تھیں جن کو حرم والی جو خادماؤں نے روکا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں روکا ہوا تھا؟ وہ کہتی جن کا پردہ ہی کوئی نہیں، وہ کہتی ہم نے بہترین دوپٹے کار رکھے، تو وہ کہتی تھی جرابیں نہیں ہیں پیروں میں، خاتون کے پیروں کا بھی پردہ ہے۔ دیکھیں نا کوئی فقہیہ کام سیکھ کر علماء سے جائے، کربلا جا کر گناہ کریں گے تو اس کی سزا زیادہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ باتیں تھوڑی سی میں پیار سے کرتا ہوں، میں کبھی سختی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہتا، پیار سے کہتا ہوں۔ ایک بندہ مشہد گیا شہنشاہ ایران کے دور میں، واپس اس دور میں پارٹیشن نہیں تھی حرم کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، حرم کے اندر پارٹیشن نہیں تھی حرم کے اندر، بھائی وہ مکس تھا سارا، عورتیں مرد مکس۔ تو وہ ایک بندہ جب اصفہان کا مشہد سے ہو کے واپس آیا
تو امام وہ ایک عارف آدمی کو ملا، کہا قبلہ میں مشہد گیا تھا، فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، تو نے امام رضا علیہ السلام کو 2 دفعہ مارا۔ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولا میں نے کیسے مارا؟ کہا نہیں قبلہ میں زیارت پہ گیا ہوا تھا۔ فرمایا تو نے 2 دفعہ مارا، ذرا ذہن پہ زور دے۔ اس نے کہا ہاں قبلہ، چونکہ عورتیں مرد مکس تھے، میں نے نامحرم کو 2 دفعہ دیکھا۔ معرفت نہیں ہے، آپ شریعہ کام سیکھ کر جائیے نا جی، یعنی پردے کا کام سیکھ کے جائیے۔ یہاں پر اسلام آباد میں بے پردگی کریں گی گناہ کم ہے گناہ، لیکن کربلا ندب میں بے پردگی کا گناہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ سید الشہداء کی بے رحمتی ہے، مولا کائنات کی بے رحمتی ہے۔ لہذا جب زیارت پہ رہے تو معرفت کے ساتھ جائے۔ میرا دل چاہتے ہیں چونکہ ظاہر آپ سن رہے ہیں تو میں آج آپ کو بالکل 0 میٹر بات آپ کے ساتھ شیئر کر جاؤں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا، یہ کمال حدیث ہے جس میں آداب بتائیں معصوم نے زیارت کی آداب۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امام باقر علیہ السلام کو، میں نے کہا کہ مولا اذا خرجنا الى ابیک افلسنا فی حج، ہم جب کربلا جاتے ہیں آپ کے جد کی زیارت کے لیے تو کیا وہ حج نہیں ہوتا؟ تھوڑا تھوڑا جاگو یار، تھوڑا تھوڑا حج نہیں ہوتا؟ بلا قال بلا، اور فرمائے بے شک حج ہوتا ہے۔ قلت فیلزمنا ما یلزم الحاج، کیا وہ سارے احکام ہیں زیارت کے جو حج کے ہیں؟ جواب فرمائے نہیں، یلزمک حسن صحابت لمن یصحبک، فرمائے جو زوار ساتھ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ پہلا ہے۔ اگر مبوٹیوں پر لڑائی ہے، اگر وہاں پر آپ کی کمروں کی تقسیم پر لڑائی ہو رہی ہے تو فلاں کے کمرے جو ہے وہاں پر سالار جو ہے وہ قمیضیں پھاڑ رہا ہے، زائرین کی زائرین سالار کے گلے پڑے ہوئے ہیں، سالار بچانے کے چکر میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسی زیارت ہے؟ سرکار نے فرمایا جو ساتھیوں ان کے ساتھ اچھا رہ، وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ، فرمایا کربلا کا ادب یہ ہے کہ بات تھوڑی کر، زیادہ نہ بول، الا بخیر، خیر کے علاوہ نہ بول۔ وَيَلْزَمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، زیادہ ذکر خدا کر۔ وَيَلْزَمُكَ النَّظَافَةُ ثياب، کپڑے صاف ستھرے۔ وَيَلْزَمُكَ الْغُسْلُ قبل ان تأتي الْحِيَرَ، حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر۔ وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ، فرمایا عاجزی کے ساتھ جا، عاجزی کے ساتھ جا۔ پھر سرکار نے فرمایا کثرت الصلاۃ، وہاں زیادہ نمازیں پڑھ۔ ایک دفعہ یہ 2015 کا جو 40 تھا اس پہ ہم لوگ جب مشی کر کے پیدل پہنچے کربلا تو ایک جگہ پر جو ہے وہ مطلب وہ جیسے امام برگاہ ان کے بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ وہاں پر نماز کے لیے نماز جماعت ہوئی تھی، شور مچا پیچھے، تو وہاں پر جو ہے وہ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی پاکستانی زوار ہے، یہ نماز نہ خود پڑھ رہے ہیں نہ میں جگہ دے رہے نماز کے لیے، رانی کی جگہ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا خیر، انہوں نے کہا کربلا میں بھی نمازیں پڑھنی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کثرت الصلاۃ، زیادہ نمازیں پڑھ، والصلاۃ علی محمد و آل محمد، آل محمد پر زیادہ درود پڑھنا ہے کربلا۔ وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو باوقار طریقے سے لے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ باوقار طریقے سے، متانت اور وقار سے لے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَيَلْزَمْكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، فرمایا کربلا جا تو آنکھ کی خصوصی حفاظت کر۔ یہ میرے لیے بھی 0 میٹر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا وَيَلْزَمَكَ أَن تَعُودَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِكَ إِذَا رَأَيْتَ مُنْقَطِعًا، جب کہ دیکھا کو زوار مشکل میں پڑا ہوا ہے، فرمایا اس کی جتنی ہو سکتا ہے مدد کر۔ پھر فرمایا کہ إِذَا رَأَيْتَ وَالْمُوَاسَاةِ، ایثار، کربلا میں ایثار، یار اچھا کمرہ اس کو دے دو، ہوادار کمرہ میں دوسرے میں گزارا کر لوں گا۔ کربلا میں دھکم پیل نہیں، مواسات یعنی پاکستانی کلچر وہاں لے کر نہیں جانا، وہاں ایثار والا کلچر لے کے جانا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یلزمک التقیۃ التی قوام دینک بہا، فرمایا کربلا جب جاتا ہے ایسا کوئی کام نہ کر جو مذہب کی بدنامی کرے۔
کو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایسے کام نہ کر. دیکھیں آپ اگر سجدہ وہاں جا کر کرتے ہیں چوکھٹ پہ سجدہ، ہو سکتا ہے شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ جو ویڈیو جا رہی ہے یہ جو اہل سنت برادران وہ سمجھے گا امام حسین صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں، تو فرمایا ایسے کاموں سے گریز کر. پھر سرکار نے فرمایا کہ والورع عما نہیتا، اللہ کے منع کردہ کاموں سے پرہیز کر. والخصومہ، جھگڑا نہ کر کربلا میں. اللہ اکبر، جھگڑے کی جگہ نہیں ہے. وکثرت الایمان، فرمایا زیادہ قسمیں نہ اٹھا کربلا میں. والجدال التی فی الایمان، فرمایا وہ مناظرہ بھی کربلا میں نہ کر جس میں قسمیں اٹھانی پڑے. فائدہ فعلت ذلک، اگر اس طریقے سے کربلا جایا تم حجک و عمرتک، فرمایا خالی زیارت نہیں، حج کا بھی ثواب ہے، عمرے کا بھی ثواب ہے. نعرہ تکبیر، اللہم صلی اللہ بہر علی سرکار نے فرمایا اب اس طرح اگر زیارت پہ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا لا تودع اعمار الظاہری. آخری جملہ سید الشہداء کی فضیلت کا وہ کیا ہے؟ ایک انگلش کا واوے ہے ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. وقت اور سمندر کو تار چڑھو کسی کا انتظار نہیں کرتی. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ نفس المرء خطا الی اجلہ. سرکار نے فرمایا انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے. آپ یہاں تشریف فرمائے جشن سن رہے ہیں، گھنٹہ سنیں گے، 2 گھنٹے جشن سنا، یہ 2 گھنٹے زندگی میں سے ختم ہو گئے. چھوڑ کے آگے بڑھ جائیے. آپ بیت اللہ میں چلے جائیے، آپ بیت اللہ میں چلے جائیے. آپ عمرہ کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، 4 گھنٹے طواف کر کے 4 گھنٹے زندگی میں سے ختم. آپ پاک پیغمبر کی قبر پہ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ کی اجازت ملتی ہے، آپ زیارت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ زندگی میں سے ختم. کائنات کے امیر کی زری پر نجف میں آ کر 6 گھنٹے زیارت پڑھتے رہو، 6 گھنٹے زندگی میں سے ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت ایسی چیز ہے، یہ حاجی صاحب کے حج کا انتظار نہیں کرتا. حاجی حج کرے نہیں رکتا، عمرے والا عمرہ کرے نہیں رکتا، قبر پیغمبر پہ چلا جا نہیں رکتا، علی کی قبر کا زوار بن جا نہیں رکتا. لیکن فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں سے یہ شرف خالی حسین کی قبر کو بخشا ہے. جب زوار قبر حسین پہ آتا ہے، فرمایا زمانہ رک کر زوار کا انتظار. یا رسول اللہ، یا علی زندہ مردہ باد، پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. وہ وقت جو کسی کے لیے نہیں رکتا. جب زوار گنبد حسین کے نیچے آتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 6 گھنٹے 4 دن تو رکا رہے. فرمایا جتنی دیر قبر حسین کی گنبد کے نیچے رہے گا یہ زندگی میں سے حساب نہیں ہوتا. اسے کہتا ہے. اور میں ایک جملہ یہاں پر پڑھ جاؤں چونکہ مجھے ذرا جلدی کافی پڑھی ہوئی کہ میں آپ کو زیادہ نہ بٹھاؤں. وہ جملہ پڑھ جاؤ بیچ میں. 7ویں امام نے فرمایا وسیع ابن زہیر دروغ زندان کو، فرمایا فلاں جگہ میری قبر مبارک ہے، امام میرا بیٹا رضا آئے گا، دنیا نہیں دیکھے گی تجھے نظر آئے گا. اپنے امام کو پہچاننا. اور فرمایا میری قبر کی خاک تبرک کے لیے نہ لینا. فرمایا خانہ کعبہ کی چھت کی مٹی کھانا حرام، میرے نانا محمد مصطفیٰ کی قبر کی مٹی کھانا حرام، میرے دادا علی کی قبر کی مٹی کھانا حرام. فرمایا اللہ اکبر، میں موسیٰ کاظم کی قبر کی مٹی کھانا حرام. اللہ نے پوری کائنات میں سے یہ شرف خالی قبر حسین کو بخشا ہے. اس قبر کی مٹی میں ہر لاعلاج بیماری کی شفا رکھ. یا لو جی مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھ کے آپ کو چھٹی دے دوں. دیکھیں میں نے آپ کا ٹائم زیادہ کو نہیں لیا. سرکار وفاق کے بارے میں ایک ذرا پوائنٹ آپ کو بیان کر دیں. میں بات کو پھیلا نہیں سکتا زیادہ، ٹھیک ہے، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں. ادھر مختلف شاپر پڑے ہوئے ہیں. ایک شاپر میں مثلا سیب ہے، ایک میں مالٹے ہیں، ایک میں مطلب ہے فرض کے وہ موسمی ہے، کنو ہے، اچھا کیلا پڑا ہوا ہے. آپ وہ الگ الگ شاپر اٹھائیں گے تو آپ کی انگلیاں ایک ایک ملوث ہوگی. ایک کبھی سے اٹھائیں گے. ایک تو آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کے سارے جو 10-12 شاپر ہیں ان کے بیچ میں ایک آپ
کنڈا کے رسی ڈال لیتے ہیں، ایک اٹھائیں تو ساری اٹھ جاتی ہے۔ آل محمد فضائل کے سمندر ہیں، لیکن وہ مرکزی نقطہ جو سارے فضائل کو جمع کرتا ہے ان 14 کا علم ہے۔ یہ بہت بڑی ایک علمی بات ہے۔ میں آپ کو اس طرح کو اشارہ کرتا ہوں، میں خالی آل محمد معصوم ہے کیونکہ یہ عالم ہے، انہیں نبوت و امامت کا منصب ملا کیونکہ یہ عالم ہے، یہ عابد ہے کیونکہ یہ عالم ہے، یہ معصوم ہے کیونکہ یہ عالم ہے۔ ساری فضیلتوں کا مرکزی نقطہ علم ہے، یعنی جب علم وہ کنڈا ہے جو سارے فضائل کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ بندے نے چھٹے امام سے تو مولا خالق نے آپ کے چچا عباس کو کون کون سی فضیلتیں عطا فرمائی؟ سرکار نے فرمایا میں کب تک بیان کروں گا، تو کب تک سنے گا؟ فرمایا ان عباس ابن علی زق العلم زکن زکا۔ یہ ایک جملہ بڑا ہی لطیف جملہ ہے۔ سرکار نے دیکھیں مولا کائنات کے علم میں 2 باتیں تھیں، ایک علم کی لمٹ نہیں بتائی گئی۔ نبی نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر علی دروازہ۔ نبی نے حد نہیں بتائی، اس کا مطلب ہے جو علم ہے نبی اس کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ مجھے ایک اور بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیں ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ مبالغہ کر جاتے ہیں، بندوں کو بڑھا چڑھا کر بیان، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا نے تو ماشاءاللہ کافی تباہی پھیلائی ہوئی ہے، یعنی یہ ہیرو کو زیرو کو ہیرو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں القاب بٹتے ہیں، جب تو انہوں اچھا کیا میرے محترم ہے، انہوں سادگی سے مجھے بلایا، وگرنہ میں کسی جگہ جاتے ہوئے اعلان ہوتے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء، میں کون ہوتا ہوں استاد العلماء؟ ٹھیک ہے، محسن صاحب جیسی ہستی استاد العلماء ہے، قبلہ سید محمد یار صاحب استاد العلماء، ہم جیسے طالب علم کہاں پر استاد العلماء ہے؟ القاب کے وہ ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے ہم مبالغہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، لیکن معصوم کسی کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے، جو اہل ہوتا ہے تمہیں بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ معصوم کا کلام انڈائریکٹ کلام خدا ہے۔ یا علی اب پتہ چھٹے امام کیا فرماتے تھے؟ حدیثی حدیث و ابی، میرا فرمان میرے معصوم بابا کا فرمان، حدیث و ابی حدیث و جدی امیر المومنین، میرے بابا کا فرمان میرے دادا علی کا فرمان، حدیث و جدی رسول اللہ علی کا فرمان میرے نانا محمد مصطفیٰ کا فرمان، وہ حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل، اور فرمایا مصطفیٰ کا فرمان اللہ کا فرمان۔ اس کا مطلب ہے کہ جب صادق آل محمد کسی کے بارے میں کچھ فرمائیں گے، زبان صادق آل محمد کی ہوگی، فرمان خدا ہوگا۔ یا علی غور فرمائیے گا، اب مولا کائنات کے علم کی نبی نے حد نہیں رکھی، نہیں بتائی جاتا۔ ایک دوسرا، مولا کائنات کے علم ٹرانسفر کیسے ہوتا تھا؟ ایک علم کا طریقہ ہے، دیکھو نا، یہ میں شیخ محسن صاحب قبلہ کے جو سسٹم کا حصہ ہوں میں خود، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پہلے وہاں بچے پڑھتے ہیں 4 سال، میٹرک پاس بچے آتے ہیں، پھر وہ جمع الکوثر میں تشریف لاتے ہیں، پھر یہاں سے نجف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ اب ادھر وہ پتہ نہیں، ادھر ایک جو بزنس بن گیا نا ایجوکیشن، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا، پتہ نہیں وہ پریپ اور پتہ نہیں مونٹیسری اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ کمائی کا ذریعہ، اس کو زیادہ ایکسپینڈ کیا ہوا ہے۔ ویسے ہمارے دور میں کہتے تھے نلیکوں کے بیگ بھاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ماشاءاللہ وہ پہلا بچہ ہی نلیک ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کی وزن سے زیادہ اس کے بیگ کا وزن ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک پروسیس ہے، کتاب، استاد، پہلے مطلب پرائمری، پھر مڈل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میٹرک، پھر وہ اس کا ہائر سیکنڈری، پھر وہ گریجویشن، اور اس کے بعد پھر وہ پی ایچ ڈی، اور کس ادھر تک، یہ ایک پروسیس ہے۔ لیکن یہ جو مولا کائنات کا علم ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ شیخ صاحب قبلہ کی کتاب ہے، شاہکار ہے، علی امام بنصر صفات۔ آپ کو میں یہ مبارک دوں، اردو ترجمہ کو نہیں تھی، اپنے پڑھنی کو نہیں تھی، عربی کے اندر ہے، علی امام بنصر صفات۔ شیخ صاحب کی کتاب کا خلاصہ ایک سطر ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا علی کی خلافت بلا فضل ثابت کرنے کے لیے نام غدیر کے واقعہ کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں مولا کا مطلب دوست ہے،
نہ بلغ ما انزل کی آیت کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے اس کی تفسیر فلاں فلاں ہے، ٹھیک ہے، نہ الیوم اکملت لکم کی ضرورت ہے، اکملت لکم دینکم کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے اس سے مراد فلانا حکم ہے، علی کی ولایت نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے کہا ہم خالی علی کے فضائل پڑھتے ہیں، جب علی کے فضائل پڑھے جائیں گے دنیا کو ماننا پڑے گا نبی کی کرسی پر علی کے علاوہ سجدہ ہی نہیں۔ اس میں ایک جملہ لکھا شیخ صاحب قبلہ نے لکھا کہ، اور یہ حاکم نشاپوری نے اپنی مسند میں لکھا، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ یعلم علیاً فی الیوم مرتین، نبی 2 دفعہ علی کی کلاس لگاتے تھے، مرتن فی اللیل و مرتن فی النہار، ایک کلاس رات ایک دن کے ٹائم۔ اچھا اس کلاس کا میٹر کیا ہوتا تھا؟ امیر کائنات نے خود فرمایا کہ یفتح لی بابن یفتح کل باب الف باب، فرمائے نبی مجھے ایک باب تعلیم دیتے تھے، اس ایک باب سے عزیز 1000 باب نکالتا تھا۔ اللہ یا علی اللہم صلی اللہ 23 سال میں 16,650 کلاسیں بنتی ہیں، 16,650، اور اگر ایک کلاس کے ایک باب سے 1000 باب نکلے پھر اس کو ملٹیپل کر کے سوچئے گا کہ علی کے پاس کتنے علم کے باب ہیں۔ اب یہ غیر معمولی طریقہ علم کے نقل و انتقال کا۔ چلو اس سے بڑھ کر فرمایا اللہ منی رسول اللہ زکن زکا، نبی مجھے ایسے علم دیتے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا جیسا آتا تھا علم نبی ویسا مجھے دے دیتے تھے۔ بس علی کے علم کی 2 باتیں، ایک جیسا آیا ویسا ملا، دوسرا حد نہیں بتائی گئی۔ تیرے صادق امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ بتائیے اللہ نے اپنے چچا عباس کو کون کون سی فضیلتیں دی تھی؟ سرکار نے فرمایا میں کب تک بیان کروں گا، تو کب تک سنے گا؟ سرکار نے فرمایا ان عباس ابن علی زکا للما زکن زکا، ادھر علی فرماتے تھے زکن زکا، ادھر صادق امام نے فرمایا زکن زکا۔ اس کا مطلب ہے جتنا علم جیسے نبی کو ملا، نبی نے سارا علی کو دیا، علی نے سارا علم اپنے بیٹے عباس کو عطا نبوت اور امامت کو چھوڑ کر، نبوت اور امامت کو چھوڑ کر سارے فضائل علم کے ساتھ عباس کی جھولی ہے۔ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ آخری سطر نہیں، مولا عباس علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو جو پوری سیرت پہ غالب ہے۔ اور میں تو آپ کو بات عرض کروں، جو ائمہ کے فرزند ہیں نا، ائمہ کے فرزند، توجہ میری طرف، ائمہ کے فرزندان، آپ ماشاءاللہ سنتے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ائمہ کے جو فرزندان ہیں، ائمہ علیہ السلام کے فرزندان، ان میں ان کی الگ زیارت نہیں ہے سوائے 3 ہستیوں کے۔ ہم شکل پیغمبر کی الگ زیارت معصوم کی طرف سے، باقی یہ آپ ایران جاتے ہیں وہ ثواب ہے زیارت پڑھنا، لیکن ہے کاپی پیسٹ، ٹھیک ہے۔ اصل جو زیارت ہے جو معصوم نے خود پڑھی ہے کسی ایسے ہستی کی جو کسی معصوم کی اولاد ہے، ایک زیارت معصوم قوم کی ہے، وہ باقاعدہ معصوم کی طرف سے، ایک ہم شکل پیغمبر اکبر علیہ السلام کی باقاعدہ معصوم کی طرف سے، اور تیسری ہستی مولا عباس ہے۔ اور یہ زیارت آپ کے صادق امام نے پڑھی اپنے چچا کی قبر پر، السلام علیکم العبد الصالح المطیع للہ ولرسول۔ میں جملہ پڑھوں گا، پورا سال ذائقہ نہ رہا تو پیسے واپس۔ آپ کیا پڑھتے ہو؟ سلام، وہ جو واجب سلام ہے نماز کا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور عباد صالحین پر سلام ہو۔ فرمایا سلام اس چچا پر جو عبد صالح، تیری نماز کا واجب سلام مولا عباس پہ بھی جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ معمولی ہستی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا اور اس عبد کے اندر بہت ساری باتیں، میں اس کو کھول نہیں سکتا آپ کے سامنے، بہت ساری باتیں، المطیع للہ ولرسول۔
فرمایا وہ عباس عبد صالح جو مطیع تھا اللہ کا، رسول کا، ولی امیر المومنین مولا کائنات کا، ولی الحسن والحسین اور حسنین شریفین کا، یعنی زمانے کی حجت کا مطیع تھا، جو زمانے کی حجت کا. یہاں ہماری بڑی کردار کشی مولا عباس کی ممبر سے کی گئی. پتہ نہیں وہ کبھی خیمے کھیڑنے پہ الٹ پڑتے، اور اللہ معاف کرے اس یونیفارم میں بھی، اس یونیفارم میں بھی ہمارے دوست چھکے چوکے مارنا شروع ہو گئے ہیں ابھی. مطلب ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ جی وہ مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم میں خیمے نہیں کھیڑتا، اور پھر اللہ معاف کرے مولا امام حسین السلام کو جناب بی بی زینب کو بتایا کہ عباس میری بات ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے، نقل توہین توہین نہ باشے. ٹھیک ہے جی. اور پھر بی بی زینب نے نافذہ کو بھیجا. یہ کہانی اب وردی میں بھی لوگ پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. مولا عباس وہ کون ہے؟ قبلہ تقیت اب خالق نے سید نے بڑا جملہ کہا. انہوں نے کہا محمد حنفیہ بھائی ہیں مولا عباس مولا حسین کے، عباس بھی بھائی ہے لیکن فرق ہے. محمد حنفیہ مشورے دیتے مولا آپ بہنوں کو لے کر عراق میں جائے گی، یمن چلے جائیے، لبنان چلے جائیے، ہندوستان چلے جائیے. لیکن فرمایا جو مشورے دیتا ہے وہ محمد حنفی ہے، جو اطاعت کرتا ہے وہ عباس ہے. اس سے بڑا لفظ مقام عباس کا تعارف کروانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. یہ آیا تھا اجازت، وہ امان نامے لے کر آیا تھا نا، بی بی ام البنین کے رشتہ دار تھے شمر ملعون، 9 محرم امان نامے لے کر آیا. اس نے کہا میری بہن کے بچوں حسین کو چھوڑ دو، تمہاری جان کی امان لے آیا ہوں. جواب ہی نہیں دیا، چاروں بھائیوں نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ بولا میری بہن کے بچوں امان نامہ آیا ہے آ جاؤ. جب نہیں جواب آیا نا، اپنی زبان کو حرکت نہ دے حسین عباس ہے. اللہم صل آج امام زمان ہمارے انتظار میں ہے. ہم اپنے اندر مولا عباس کی سیرت کی جھلک پیدا کریں. اپنے ہاتھوں سے لکھ کے شیخ مفید الرحمہ کے خط میں فرمایا مفید میرے شیعوں کو کہہ دے لو ان اشیاءنا وفاقم اللہ لطاعت علی الجماع من القلوب لما تاخرنهم الجمن بلقائنا. فرمایا میرے شیعوں کو کہہ دے تمہارے 2 عیب میرے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایک تم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو. اپنی قوم کا اشر دیکھ لیجئے، ہم تقسیم ہو کر ہمارا اشر کیا ہو گیا. آج 1.5 کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مرکزیت ختم ہو چکی ہے آپ کی. آج آپ کی نہ آپ کی ووٹ کی ویلیو، نہ آپ کے پیسے کی ویلیو، نہ کسی اور چیز کا مقام. فرمایا تم مجتمع نہیں ہو ایک، اور فرمایا تمہارے اندر ہماری اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. خدا رب اپنے اندر اطاعت امام کا جذبہ پیدا کیجیے. نام امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا غیبت کا کٹھن امتحان اس سے کون کامیاب ہو کر نکلے گا؟ فرمایا لا ینجو منہا الا المسلمون. فرمایا وہی کامیاب ہو کر اس کا سپاہی بنے گا جو زمانے کے امام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا. امام کی کڑوی باتیں بھی قبول کرے گا، میٹھی باتیں بھی قبول کرے گا. ہمارے اندر سے لوگ ہوں گے معصوم فرماتے تخرجون علیہ امام زمان کی بات پسند نہیں آئے گی، بغاوت کر دیں گے امام کے خلاف. اپنے اندر اطاعت کے جذبہ پیدا کیجیے. ہم بہت پیچھے ہیں امام زمان کے مسئلے میں. 3 کام ضرور ہر روز کریں امام زمان کی خاطر، بلکہ 4 کام. خالی میں ان کو نام لے کر دعا کرنے لگا ہوں. پہلا کام روزانہ سلامتی امام کا صدقہ ڈالو، گھر میں ڈبہ رکھو. ہمارا کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے امام زمان کے ساتھ. شیعہ قوم ڈسکنیکٹ ہے امام زمان کے ساتھ. اطاعت معرفت و بار کی منزلیں، ہمارا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلا رابطہ آپ نے مہربانی کر کے کرنا ہے، آپ نے روزانہ ایک ڈبہ رکھنا ہے، 2 روپے 5 روپے صدقہ ڈالنا ہے، اور ہفتے 10 مہینے کے بعد کسی غریب مومن کو جو نیک ہے اس کو دے دینا ہے. نیت کے لیے اللہ میرے 2 روپے سلامتی امام زمان کا صدقہ ہے. مولا سے ہوگا کیا؟ سرکار نے فرمایا درہم توصل بالامام افضل من الف درہم فیما اعطى من سائر وجوہ البر. فرمایا ایک بندہ 10 لاکھ روپے مسجد میں باقر کو ڈونیٹ کرتا ہے، اسے امام زمانہ کا نیت میں لانا یاد نہیں رہتا. اور ایک غریب مومن 2 روپے خالی دیتا ہے لیکن زمانے کے امام کی سلامتی کی نیت کر کے دیتا ہے. فرمایا یہ 2 روپے 10 لاکھ پہ بھاری ہے. دوسرا آپ نے روزانہ مہربانی کرنی ہے، سلامتی ظہور امام کی دعا دل سے مانگنی ہے. ظہور امام کی دعا دل سے مانگنی ہے. 11ویں امام نے فرمایا غیبت سخت امتحان ہے، لا ینجو منہا الا من وفق للدعاء بتعجیل فرج. فرمایا وہی بندہ غیبت کے امتحان سے اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوگا جسے اللہ ہر روز میرے بارے میں کے ظہور کی دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور تیسرا کام آپ نے کرنے کا، میں سپیڈ لگائی ہوئی ہے میں نے، تیسرا کام آپ نے روزانہ دعائے عہد پڑھ کر امام زمان کے ظہور کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کرنا، ہر روز مہربانی کرو یہ کام کرو۔ معصوم فرماتے جو فجر کی نماز کے بعد 40 دن تک دعائے عہد پڑھتا ہے، اگر یہ مر بھی گیا مرنے کے ظہور سے پہلے، اللہ اس وقت تک لشکر امام زمان نہیں چلائے گا جب تک امام قبر سے اٹھ کر امام کی فوج کا حصہ دے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین جانے اس سے بہتر امام کی اطاعت کی ریہرسل کوئی نہیں ہے، تقلید پہ آ جاؤ۔ آیت اللہ سیستانی کی باتیں پسند آتی ہیں پھر بھی مان، نہیں پسند آتی پھر بھی مان، رابر معظم انقلاب کی بات تیری عقیدت کو ٹھیس پہنچاتی ہے پھر بھی مان، تیری عقیدت کے ساتھ میچ ہوتی ہے پھر بھی مان۔ کیوں؟ جب تو یہ کہہ کر ان بزرگان کی ہر کڑوا میٹھا فتویٰ مان لے گا یہ میرے امام کا نمائندہ ہے، تو امام کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ خود پیدا ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا مسلم بحق الحسن، یا قدیم لسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگار جتنا پڑھا سنا گیا تمام کیا گیا، جو نظر و نیاز ہوئی سب کو میرا ماننے کے بعد تجھے شمار فرما۔ اگر ہمارے پڑھنے سننے میں کوئی عیب ہے اس عیب کا تجھے جبران فرما۔ میرا مالک آج کی رات کے صدقے میں جتنے مومن مومنات کے اولاد ہے سب کو نرینہ نیک اور صالح اولاد ہے فرما۔ جن حضرات نے کیک لائے جو جس رنگ میں اس ڈش نے صحیح میں سا ڈالا سب کی دلی